الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے اور دنیا بھر میں بسنے والے غلامان رسول ماہ ربیع النور کے سلسلے میں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی محبت میں ڈوب کر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے حوالے سے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کیا ہی خوب کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات بابرکت اگر اس فرش گیتی پر بھیجنا یا ان کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو پروردگار جل جلالہ نہ زمین پیدا فرماتا، نہ آسمان، نہ کسی شے کو پیدا فرماتا، بلکہ پروردگار جل جلالہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا۔ موجودہ دور کے اندر امت مسلمہ جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے طریقے اس میں ایسے رائج ہو چکے ہیں جس کی اصلاح کی ضرورت بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جس کی وجہ سے سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح، موجیں مارتی ہوئی سمندر کی طرح ابلتی نظر آتی ہے۔
ہر زمانے کے اندر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے متعلق کچھ لوگ رہے، کچھ جماعتیں رہیں، جن کو جس چیز سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت ہو جائے اور اس نسبت کی وجہ سے اگر لوگ اس چیز کی تعظیم و تکریم کریں تو ان کے دل میں چبھن بھی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس پر اعتراضات کے انبار لگا دیتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی جب غلامان رسول آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد مناتے ہیں اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، تو نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں پر سانپ لوٹتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ اعتراضات کے انبار لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، پہلا اعتراض تو یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے کمکمے میں خرچ کرنا، لباس میں خرچ کرنا، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی کے اندر یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو پہلے اس چیز کو قرآن کی روشنی میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اچھی طریقے سے محسوس کر لیں کہ ہم جو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی میں نئے لباس زیب تن کرتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، غربا فقراء مساکین پر خرچ کرتے ہیں، اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، کیا یہ اسراف ہے یا اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل ہے؟ اس لیے کہ بہت سارے اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان پیسوں سے نہ جانے کتنے غریبوں کی شادی ہو جائے گی، یہ پیسے نہ جانے کتنے بیماروں کے علاج میں کام آ جائیں گے۔ ان اعتراض کرنے والوں کو قرآن مقدس کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور دل و دماغ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی عظمت کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ فرما دیجئے، کن سے فرمانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ رب قدیر جل جلالہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے کا حکم دے رہا ہے، قل میرے محبوب آپ فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت۔ جب یہ میسر آ جائے تو کیا کرو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تم خوشیاں مناؤ۔ اللہ کے فضل کے ملنے پر، اللہ کی رحمت کے ملنے پر قرآن کہتا ہے کہ خوشی مناؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کے کئی اقوال موجود ہیں۔ فضل سے مراد کچھ مفسرین نے یہ لیا کہ اس سے مراد اسلام ہے، اور رحمت سے مراد کچھ مفسرین نے قرآن مقدس کو لیا۔ تو اب معنی یہ ہوگا
کہ اسلام کی دولت جو تمہیں ملی ہے اور قرآن کی دولت جو تمہیں ملی ہے، اس ملنے پر تم خوشی مناؤ۔ خوشی کس طریقے سے، اس کو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کے مسلمان ہونے پر اور قرآن جیسی عظیم ترین دولت اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں عطا فرمائی، تو ان دونوں کے ملنے پر اللہ عز و جل کے اس انعام پر خوشی مناؤ۔ اور ایک قول فضل سے یہ ہے، فضل اللہ سے، کہ ایک چند مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ فضل اللہ سے مراد قرآن ہے، اور وَبِرَحْمَتِهِ سے مراد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان دونوں کے ملنے پر اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اس انعام پر خوشی مناؤ۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب قرآن ختم ہوتا ہے تو نیازیں تقسیم کی جاتی ہیں، اور جب بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے تب بھی اداروں کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ خوشی منائی جاتی ہے، اور وادی نور میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ختم بخاری پر کس طریقے سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تیسرا قول، فضل اللہ سے مراد اسلام ہے، اور رحمت سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فضل اللہ اور رحمت دونوں سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا، اس لیے کہ قرآن ہو یا اسلام ہو، یہ ساری چیزیں اگر ہمیں ملی ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے توسل سے اللہ نے ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا، اور اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام کی دولت بھی عطا فرمائی۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان سب سے زیادہ جس بات پر خوشی کا اظہار فرماتے تھے وہ بات یہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اگر ایمان ملا تو آپ کے صدقے میں قرآن ملا، آپ کے صدقے میں رحمان ملا، آپ کے صدقے میں، اور سب صحابہ کی تمنا یہی تھی کہ ہم جیے بھی تو حضور کے قدموں میں اور مرے بھی تو حضور ہی کے قدموں میں۔ سب سے بڑی نعمت وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے۔ اسلام یقیناً اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اسی نے فرمایا کہ اسلام میں نے تمہارے لیے پسند کیا، رضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو میں نے تمہیں اسلام دے کر تم پر احسان کیا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے کہ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین ھدی للناس، یہ کتاب ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھاتی ہے، اور یہ کتاب ہمارے دلوں کے مرض کا علاج بھی ہے۔ لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا میرے بندو میں نے تمہیں قرآن دے کر تم پر احسان کیا۔ احسان جتایا تو کس بات پر؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو بتا دیا کہ کارخانے قدرت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات بابرکت ہے اور تاریخ گواہ ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے ملنے پر اور ان کی غلامی میں آنے پر جتنا خوش ہوتے تھے اس خوشی کی کوئی انتہا نہیں. اب یہاں قرآن کہتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ. کیا کرو؟ جواب دیں، کیا کرو؟ خوشی مناؤ. یہ خوشی کسے کہتے ہیں؟ فرح کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھو. فرح کے معنی ہوتا ہے دل میں لذت محسوس کرنا. کسی چیز کے ملنے پر دل میں اس کی لذت محسوس کرنا. آپ دیکھتے ہوں گے ایک آدمی صبح سے کاروبار کرتا ہے، اسے مال سے محبت ہے اسی لیے کاروبار کرتا ہے، لیکن اگر شام کے 7 بجے تک اگر ایک کسٹمر بھی اس سے کوئی مال نہیں لیتا اور اچانک 8 بجے کوئی کسٹمر آتا ہے اور آدھی دکان کا مال لے کر چلا جاتا ہے تو چہرہ بھی چمکنے لگے گا اور وہ اس کی لذت اور خوشی کو محسوس کرے گا، اس لیے کہ جس سے وہ محبت کر رہا تھا وہ اسے مل گیا تو اس کے ملنے کی لذت اسے محسوس ہوتی ہے. فوراً کہے گا ذرا ٹھنڈا بول دو. اور 7 بجے سے پہلے مہمان بھی آیا تو چائے کے لیے سوچتا ہے کہ بولوں کہ نہ بولوں، ٹھنڈا پلاؤں کہ نہ پلاؤں. لیکن جہاں کسٹمر نے اس سے مال خرید لیا تو اب چائے بھی منگا رہا ہے، ٹھنڈا بھی منگا رہا ہے. کوئی کہے گا عجیب آدمی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تم کیا جانو، ہو سکتا ہے اس مہمان کے قدموں کی برکت سے اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہو. خوشی محسوس کرتا ہے، یہ لذت. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب خوشی منانے کا طریقہ جب سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا سلسلہ شروع ہوا تب سے خوشی منانے کا انداز کیا تھا؟ امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کس طریقے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی مناتے تھے. اب یہاں اس اعتراض کا جواب دے دوں جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منانے کے اندر جو خرچ کیا جاتا ہے اس خرچ کو وہ اسراف کا نام دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیسے کو کسی غریب کو دے دو، شادی میں خرچ کر دو. اب یہاں قرآن نے مطلق فرما دیا فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، خوشی مناؤ اور وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو کچھ کہ تم نے جمع کر کے رکھا ہے. اعلی حضرت اس کے ترجمے میں فرماتے ہیں جو مال و دھن تم نے جمع کر کے رکھا ہے اس مال و دھن کے جمع کرنے سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ. خوشی مناؤ. خیر اس میں تفضیل ہے، یعنی بہت خوشی مناؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا کہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کو جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت مانتے ہیں، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی رحمت مانتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ یہاں رحمت کا ذکر ہے اور رحمت کے حوالے سے بعض مفسرین حدیث کو بھی لیتے ہیں، بعض مفسرین قرآن کو بھی لیتے ہیں. لیکن اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن اگر کسی کو سارے عالم کے لیے رحمت کے طور پر
بیان کرتا ہے تو کوئی عیب نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سراپا رحمت. اگر اللہ نے ساری کائنات کے لیے کسی کو بنا کر کے بھیجا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے لیے رحمت ہے. ان سے بڑھ کر کس کی آمد کی خوشی منائی جائے؟ مسلمان تباہ نہ ہوتا، برباد نہ ہوتا اگر مسلمان آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو اپنے سینے میں جگہ دیتا اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور خود کو اس نعمت کا غلام ہونے پر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرتا. ہم کو جو عزت ملی ہے کس کی وجہ سے ملی، اور قیامت میں حضور کی امت کو جو عزت ملے گی کس کی وجہ سے ملے گی؟ آپ ذرا سوچو. کنتم خیر امتین، اللہ نے فرمایا کس کی وجہ سے؟ یہ خیر امت کا تاج اللہ نے دیا حضور کی وجہ سے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت سارے نبیوں کی امت پر جنت حرام ہے اس وقت تک جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. یہ مقام کس کی وجہ سے ملا؟ حضور کی وجہ سے. آج ہزارہا گناہ کرنے کے باوجود اگر شکلیں نہیں بگڑ رہی تو یہ بھی صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا چیز ہے جو حضور کے صدقے میں ہمیں نہیں ملا؟ سب کچھ تو حضور کے صدقے میں ملا. جان نعمت حضور ہیں، کان نعمت حضور ہیں. انہی کے صدقے میں دنیا ملی، انہی کے صدقے میں ماں باپ ملے، انہی کے صدقے میں اسلام ملا، انہی کے صدقے میں قرآن ملا، انہی کے صدقے میں رحمان ملا، اور قیامت میں انہی کے صدقے میں اللہ ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا. تو سب سے بڑی نعمت کے ملنے پر خوشی مناؤ. اور یہ خوشی منانا کیا ہے؟ بہت بہتر ہے. خیر اس میں تفضیل ہے. بہت بہتر ہے کس چیز سے؟ جو کچھ کہ تم نے جمع کر کے رکھا ہے. جو دھن دولت تمہارے پاس ہے نا، تم مال کے ملنے پر خوشی مناتے ہو، دولت کے ملنے پر خوشی مناتے ہو، اور یہ جو کچھ بھی تم نے جمع کر کے رکھا ہے اس جمع کرنے پر تم خوشی مناتے ہو. تو سن لو، یہ جو کچھ تمہارے پاس جمع ہے اس سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تم خوشی مناؤ. اب آپ دیکھیں خوشی منانے کا طریقہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سلسلے میں چند ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں کہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی میلاد پاک جو ہم مناتے ہیں، یہ میلاد پاک منانا نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ گناہ ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانا یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے ملی ہوئی نعمت پر خوشی کا اظہار ہے. اور یہ اظہار وہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس جمع ہیں اس سے بہتر ہے. اور یہاں کس طریقے سے بزرگوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منائی، تو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قدیم طریقے کے موافق 12 ربیع الاول یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی. سمجھے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کی چیز تقسیم کی اور آپ کے بال مبارک کی زیارت کروائی. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک نے
اس فقیر یعنی شاہ ولی اللہ اور میرے دوستوں پر نہایت التفات فرمائی. اس وقت میں نے دیکھا ملائے اعلی یعنی مقرب فرشتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت ناز و نیائش کے ساتھ بلند ہو رہی ہے اور محفل میلاد میں اس کیفیت کی برکات نازل ہو رہی ہے. تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ میلاد منانے کا ایک طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن شریف کی تلاوت کرو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز لوگوں میں تقسیم کرو، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف کی زیارت کرو اور کراؤ. اور یہ کرانے پر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گیا اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے برکتوں کو لے کر کے اس محفل کے اندر نازل ہوا کرتے ہیں. اب آئیے تھوڑا اور آگے بڑھیے. حضرت امام ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام اہل علم سے پوشیدہ نہیں. ابن جزری کہتے ہیں کہ جب عیسائی اپنے نبی کی پیدائش کی رات کو بڑی عید مناتے ہیں تو اہل اسلام کو اہل سلیب سے زیادہ اپنے نبی کی تکریم کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں چونکہ اس بات پر سوال یہ ہوتا تھا کہ ہم اہل کتاب کی مخالفت پر مأمور ہیں اور شیخ ابن جزری سے اس سوال کا جواب منقول نہیں تھا، تو امام سخاوی جواباً فرماتے ہیں بلکہ مشائخ اسلام کے شیخ اور اماموں کے امام ابو الفضل ابن حجر سے جو بڑے معتبر استاد ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت اور ساکن جنت رکھے، میلاد شریف منانے کی ایک اصل ثابت ہے جس سے ہر ایک دانا اور ذی علم استناد کر سکتا ہے. اور وہ اصل کیا ہے؟ اب سنو وہ اصل کیا ہے. فرماتے ہیں جو کہ صحیحین سے ثابت ہے یعنی بخاری اور مسلم سے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. یہود سے وجہ دریافت کی تو یہود نے کہا کہ یہ یوم عاشورہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے فرعون کو دریا میں غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی. بس ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات پانے کی خوشی کرنے کا تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ وہ اس دن روزہ رکھیں. اور یہ بھی فرمایا کہ آئندہ سال بشرط زندگی 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. میں کہتا ہوں کہ اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی موافقت کی اور ثانیاً آپ نے یہود کی مخالفت کی تاکہ صورت مخالفت کا بھی تحقق ہو جائے. شیخ ابن حجر نے کہا کہ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا مستفاد ہوتا ہے ایسی بات پر جس چیز کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں پر احسان کیا. یعنی اللہ جب اپنے بندوں پر احسان کرے تو خوشی منانا یہ اس حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے. جب حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تو خوشی کے اندر یہودیوں نے روزہ رکھا. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ رسول اعظم کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں پر کرم کی نظر فرمائی. تو اس دن خوشی منانا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انعام کو جو اللہ نے ان کی شکل میں عطا فرمایا یہ تسلیم کرنے کے مترادف ہے. نجات فرعون سے نجات ملی اور مصطفیٰ کے صدقے میں جہنم سے نجات ملے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جہنم سے نجات ملے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب آگے مزید سماعت فرمائیں. کیا کرتے تھے عید میلاد کو؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد ماجد
حضرت شاہ عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ کو بتایا کہ میں میلاد کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں کھانا پکواتا تھا. 1 سال سوائے بھنے ہوئے چنوں کے کچھ میسر نہ آیا. 1 سال ایسا آیا کہ جس میں کھانا کھلانے کی پوزیشن نہیں تھی, صرف بھنے ہوئے چنے تھے. تو بھنے ہوئے چنوں کے علاوہ کچھ میسر نہ آیا تو وہی چنے لوگوں میں تقسیم کر دیے. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ بھنے ہوئے چنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے پر بہت خوش ہو رہے ہیں. تو چند چیزیں سامنے آئیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد پر, عید میلاد پر کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں میں نیاز تقسیم, کھانا کھلانے کا سسٹم. اور اس کو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایسے غربا اور یتاما اور مساکین آپ کو معلوم ہوں جن کے گھر میں اناج کی قلت ہے, تو آپ ان کے گھروں کے اندر اس دن راشن بھروا دیجئے, ان کے گھر غلے پہنچا دیجئے, 1 مہینے کا راشن بھروا دیجئے. اس لیے کہ سب مل کر 50-50 دیگ چڑھائیں گے تو کھانے والے کم ہوں گے, ویسٹیج زیادہ ہوگا. تو کچھ لوگ اپنے اعتبار سے اس کا اہتمام کریں, باقی غربا یتاما مساکین کے گھروں کے اوپر غلہ پہنچا دیں. میں آپ کو بتاؤں, کھانا کھلانا, اللہ اکبر, اتنی بڑی نیکی ہے, اتنی بڑی نیکی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ وہ کون سا عمل ہے جو مولا کو بہت زیادہ پسند ہے. تو میں نے دیکھا کہ اعمال کے دفتر میں کھانا کھلانا یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور زندگی رہی تو میں کبھی بتاؤں گا کہ بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا یہ کتنا بڑا جرم ہے. بلکہ نہ کھلانا یہ تو جرم ہے ہی, کھلانے پر نہ ابھارنا لوگوں کے کہ لوگوں یہ بھوکے کو کھانا کھلا دو. آپ کو معلوم ہو کہ فلاں لوگ بھوکے ہیں اور آپ نہیں کھلا سکتے, اور آپ اگر لوگوں سے کہیں تو لوگ کھلا دیں, تو اگر کوئی بھوکوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتا, اس کا عذاب کتنا سخت ہے, نہ ابھارنے پر کتنا عذاب ہے. یہ کبھی زندگی رہی تو میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. تو پہلی چیز یہ سمجھ میں آئی کہ 12 ربیع النور کو قرآن شریف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ العزیز. دوسری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ کھانا کھلائیں, اور تیسری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ میرے آقا کے منہ مبارک کی زیارت کریں. یہ چیز سمجھ میں آئی, ٹھیک ہے نا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد اب آئیے میں آپ کو لے چلوں ان بزرگوں کی بارگاہ کے اندر جنہوں نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی اور کس شان سے منائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ میلاد منانے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ 3 یا 4 ہجری سے شروع ہوا ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 ہجری میں نظم میں آ چکی تھی. پھر آج سے 700 برس پہلے ایک نیک باطن اور متقی انسان عمر ابن ملا محمد مسلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو باضابطہ قائم کیا. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے, یہ میں بتاتا ہوں آپ کو, کوئی یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا سلسلہ نہیں تھا. میلاد کا سلسلہ تو اس وقت سے ہے جب قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے حضور کے آنے کا تذکرہ فرمایا. پہلے تذکرہ آنے کا تھا
اور جب مصطفیٰ آ گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کہ آ گئے. پہلے یہ کہا جاتا تھا آنے والے ہیں، اور پھر یہ کہا جانے لگا کہ آ گئے. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب نے یہ کہا کہ ایک آنے والا ہے. سب نے یہ کہا. اور وہ آنے والا کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب آ گئے تو قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم. قرآن نے کہا قد جاءکم برہان من ربکم. قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن نے کہا قد جاءکم برہان من ربکم. غرض کہ جب وہ آ گئے تب لوگوں نے کہا کہ آ گئے. اب یہاں پر ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہاں تشریف لے گئے. کیا دیکھا؟ محفل جمی ہوئی ہے، ان کے گھر میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو بہت ذہن میں بٹھائے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. گھر میں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پڑھ رہے ہیں. آقا کی شان یہ، آقا کا مرتبہ یہ، آقا کی زلفیں ایسی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک ایسے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حضور آپ کا میلاد پڑھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا حلت لکم شفاعتی، تم پر میری شفاعت حلال ہو گئی. اور یہاں ایک بڑی پتے کی بات عرض کر دوں، شاید یہ نکتہ اس سے پہلے کبھی آپ سنے ہو. میلاد منانے والا کبھی محروم رہتا ہی نہیں. سرکار کی آمد کی خوشی منانے والا کبھی محروم رہتا ہی نہیں. کافر بھی اگر منائے تو بھی اس کو کچھ حصہ مل جاتا ہے، اور پتھر بھی منائے تو اس کو بھی کچھ حصہ مل جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے حضور کی میلاد کس نے منائی؟ آقا جب تشریف لائے اس فرش گیتی پر تو کس نے منائی معلوم ہے آپ کو؟ کعبے نے منائی. کس نے منائی؟ کعبے. جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جائے ولادت کی طرف کعبہ جھک گیا تو اعلی حضرت پکار اٹھے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. کعبہ جھک گیا. اب کعبہ جھکا حضور کے گھر کی طرف. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس میلاد منانے کا صلہ کعبے کو یہ عطا فرمایا کہ اے کعبہ، تو نے میری میلاد منائی، اب غم نہ کر، قیامت تک لوگ تیرے سامنے جھکتے چلے جائیں گے، تیری طرف رک کر کے نماز پڑھتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ تو نے میری آمد کی خوشی منائی. محروم نہیں ہو سکتا. پتا چلا جب کعبے کو سرکار کی میلاد منانے پر انعام مل سکتا ہے، ابو لہب کو مل سکتا ہے، تو غلاموں کو بھی مل سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک اب کس طریقے سے منائیں؟ ساتویں یا 8ویں صدی ہجری کی بات ہے. جلیل القدر عالم دین امام تقی الدین سبکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں علماء وقت حاضر تھے. مجلس جمی ہے، حاضرین میں علماء ہی علماء ہیں. کسی عالم نے اس مجلس مبارک میں امام سرسری کے نعتیہ اشعار پڑھے. وہ امام سرسری جنہیں علامہ محمد ابن یوسف شافعی صالحی نے حسان وقت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق کہا، جب اس محفل پاک میں اس عاشق صادق کے اشعار پڑھے گئے اور ان اشعار کے اندر جب یہ اشعار جس کا مفہوم یہ ہے یہ پڑھے گئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے یہ بھی کم ہے
جو سب سے اچھا خوشنویس ہو اور اس کے ہاتھ سے چاندی کے پترے پر سونے کے پانی سے لکھی جائے، اور بے شک عزت و شرف والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل سن کر کے جتنے علماء موجود تھے سب صف بصف کھڑے ہو گئے. ذکر رسول سنا، سرکار کی مدح کے حوالے سے سنا، صف بصف سب کھڑے ہو گئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ سلام پیش کرنے لگے اور کہنے لگے کیوں نہ اس رسول پر سلام پیش کیا جائے اور درود پڑھا جائے جس رسول پر خود خدا درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح صادق کے وقت کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک شریف کی زیارت کرواتے ہیں اور کرتے ہیں. اب اسی کے ساتھ ساتھ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علماء حرمین مصر، یمن، شام، تمام بلاد عرب اور مشرق و مغرب میں ہر جگہ کے رہنے والے مسلمانوں میں یہ عمل جاری تھا، جاری ہے. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں یہ عمل جاری ہے. کیا عمل؟ کہ وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں قائم کرتے اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور ماہ ربیع الاول کا چاند دیکھتے ہی خوشیاں مناتے ہیں. اور کیسے مناتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں، عمدہ عمدہ لباس پہنتے ہیں، زیب و زینت اور آراستگی کرتے ہیں، عطر و گلاب چھڑکتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، اور ان دنوں خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو کچھ میسر ہوتا ہے نقد و جنس وغیرہ میں سے خوب دل کھول کر لوگوں میں اسے تقسیم کرتے ہیں. اور میلاد مبارک سننے اور پڑھنے پر زیادہ نذر و احتشام کرتے ہیں، اور اس اظہار مسرت و خوشی کی بدولت خوب اجر و ثواب اور خیر و برکت، سلامتی اور عافیت، کشادگی رزق، مال و دولت و اولاد و پوتوں نواسوں میں زیادتی ہوتی ہے، اور آباد شہروں میں امن و امان اور سلامتی اور گھروں میں سکون و قرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل کی برکت سے ہوتا ہے. اب یہاں تک آپ نے سمجھ لیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک یعنی عید میلاد کو ہمیں کیا کرنا چاہیے. رہا جلوس کا مسئلہ، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص جس کے ساتھ 70 لوگ تھے جو ابھی اسلام کی آغوش میں نہیں آئے تھے، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے سرکار کو گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں. جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہیں، رخ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات خیر کو سن کر ان کے سینے میں اسلام داخل ہو جاتا ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کر وہ 70 کے 70 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. اب یہ قافلہ چلا مدینے کے لیے، اب یہ قافلہ چلا مدینے کے لیے. اب جب مدینہ منورہ قریب آیا تو حضرت بردہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ علم کا انتظام کیا جائے. تو امامہ اسے علم بنایا گیا، جھنڈا بنایا گیا، اور وہ جھنڈے کو آگے رکھ کر یہ پورے جلوس کی شکل کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے اندر آمد کی خوشی کے اندر جلوس نکلا، اور جلوس کی شکل میں سرکار مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. تو جلوس نکالنا بھی ثابت ہوا. ہاں،
یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اللہ کی عطا سے زندہ ہیں، یقیناً زندہ ہیں۔ اور فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اپنے روضہ انور سے اپنے غلاموں کو جس حال میں غلام ہے سرکار دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ آج اگر بہت سارے لوگ جلوس پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جلوس میں جس طریقے سے لوگ نکلتے ہیں ان کے انداز، ان کا جلوس کے اندر طریقہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے دیکھنے کے بعد کہیں سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ ان کے سینے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا اظہار نہیں ہوتا۔ سر پہ پٹی، ڈانس کر رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، ڈھول تاشے لگا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، اور سب سے برا کام یہ کرتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر کے نماز نہیں پڑھتے اور جلوس میں چلا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے نکلنے پر اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کے حوالے سے یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طریقے سے اسلاف نے سرکار کی میلاد منائی کہ جلوس بھی نکلا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام مؤدب ہو کر ادب و احترام سے نگاہوں کو نیچی کیے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ ہم جب جلوس میں چلیں تو آقا کریم ہمیں تو نظر نہیں آتے، لیکن مصطفیٰ چاہے تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تصور کرو کہ ہم چلیں تو اس طریقے سے چلیں کہ آقا ہمارے چلنے کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ ڈی جے بجا کر آپ چلو گے، پٹیاں باندھ کر ڈانس کرتے چلو گے، آقا یہ دیکھ کر خوش ہوں گے؟ نماز کو قضا کر کے چلو گے، آقا دیکھ کر خوش ہوں گے؟ بلکہ میں گزارش کروں گا کہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ضرور جلوس میں نکلو، لیکن سفید لباس ہو تو بہت بہتر ہے، سر پر امامہ شریف ہو تو بہت بہتر ہے، باوضو ہو تو اور بہتر ہے، اور درود شریف زبان پر ہو تو مبارک ہو کہ درود شریف جو کوئی بندہ پڑھتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ کو کریکشن کرنا ہے اور اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی حدود شریعت میں رہ کر کے منانا ہے، اور حدود شریعت یہی ہے، حدود شریعت سے مراد یہی ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو کام اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں، اور آج اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی ساتھی آج یہاں پر موجود ہیں وہ جہاں جہاں سے لوگ جلوس میں شریک ہوتے ہوں ان سب کو اس چیز کی تاکید کریں کہ ڈی جے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی بیٹا غلطی کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں، غلطی بیٹا کرتا ہے اور باتیں باپ کو سننی پڑتی ہیں، غلطی شاگرد کرتا ہے باتیں استاد کو سننی پڑتی ہیں، غلطی مرید کرتا ہے باتیں پیر کو سننی پڑتی ہیں۔ اسی طریقے سے غلطی سننی کرتا ہے اور لوگ سرکار کے جلوس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر غلامان رسول
सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए आकाए करीम के मिलाद पाक के जुलूस के अंदर निकले, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, निगाहों को नीची रखे हुए, और नमाज का वक्त हो तो नमाज मस्जिदों में अदा करते हुए, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं लोग देखेंगे तो देख करके कहेंगे जब गुलामों के चलने का ये आलम है तो मुस्तफा के चलने का आलम क्या है। ये अदब मुस्तफा जान रहमत ने सिखाया है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने सिखाया है। तो अगर ये चाहते हो, बस ये तसव्वुर बिठा लो कि हुजूर चाहें तो हमें देख सकते हैं, और जब वो देखें तो हमारा हाल ऐसा हो कि हुजूर देख करके खुश हो जाएं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पाक की खुशी अच्छे लिबास पहनकर, और ये भी याद रखो कि उस दिन अगर आप अपने घर वालों पर, दोस्तों पर, अहबाब पर, गरीबों पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर अगर खर्च करते हैं तो ये खर्च करने से, और कुमकुमे लगाते हैं तो कुमकुमे लगाने पर जो खर्च होता है, इस खर्च करने से आपकी दौलत में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन यहां एक बात अर्ज कर दूं, मैंने फरह किसे कहते हैं ये बता दी, फरहत किसे कहते हैं मैंने बता दिया। दिल में लज्जत महसूस करना। अब घर में लाइटिंग लगा ली हो, लेकिन यार बिल बहुत आएगा और चेहरा बुझा हुआ है, इससे कोई फायदा नहीं। बल्कि दिल में ये हो कि हमने कुमकुमे लगाए हैं, और लगाते वक्त ये पढ़ लो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। पढ़ लो ये, आका के सदके में दिल भी मुनव्वर व मुजल्ला हो जाएगा। और यहां यह भी बता दूं कि अगर कैपेसिटी नहीं, तो आपने सुन लिया कि खाना खिलाने की कैपेसिटी नहीं थी, तो क्या किया उन्होंने, भुने हुए चने ही, तो उस भुने हुए चने को भी हुजूर ने कबूल फरमा लिया। तो अगर आप कुमकुमे नहीं लगा सकते तो ये न सोचे कि कुमकुमे लगाना ही जरूरी है। आपकी जितनी ताकत हो उस ताकत के मुताबिक खुशी मनाओ, कि आपकी खुशी मनाने पर अल्लाह दोनों जहां में उसका अजर अता फरमाएगा। कोई ये ना सोचे कि अब कर्ज लेकर मुझे लाइट लगानी, नहीं, जो कर सकते हो बस दिल के अंदर आका के आने की खुशी होनी चाहिए कि वो दिन आ गया जिस दिन मुस्तफा तशरीफ लाए। उनके आने से सारी बहारें हैं, उनके आने से सारी खुशियां हैं, उनके आने से सारी बहारें हैं, उनके आने से सब कुछ मिला। जब ये खुशी दिल के अंदर आप महसूस करेंगे, यही खुशी इंशाअल्लाह अज़ीम गमों से नजात का जरिया बन जाएगी, गमों से नजात का जरिया। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ही ऐसी चीज है कि इधर याद करो इधर गम की छुट्टी हो जाती है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं सब। तो किसी बहकाने वाले की बहकावे में न आए, अपनी बिसात के मुताबिक। और दूसरी चीज भी अर्ज कर दूं, झंडे लगाए जाते हैं, लगाओ, कुमकुमे लगाए जाते हैं, लगाओ, लेकिन झंडों में बहुत सारी चीजें तहरीर होती हैं, और वो झंडे कभी पैरों में आते हैं, कभी कहां गिरते हैं, कभी कहां गिरे होते हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि आप झंडे अगर लिखी हुई उसमें जो इबारतें हैं और जो तस्वीरें बनी है उसकी अगर सही तौर से उसका एहतराम कर सकते हो तो झंडों को आप लगाएं, उस तस्वीर बने हुए लिखे हुए झंडों को। वरना कम से कम इतना जरूर करें कि ये नहीं हो सकता तो आप सिर्फ सब्ज रंग का प्लेन झंडा जो है ना उसे भी लगाकर आका की मिलाद की खुशी मना सकते हैं। आप लें, नालें शरीफ वाले, गुंबद खदरा वाले, उसमें लिखी हुई इबारत वाले वो लें, लेकिन एहतराम जरूर करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये चंद कलिमात थे जो मुझे आपके गोश गुजार करने थे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीम आप इस पैगाम को आम भी करेंगे और इस पर इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम, इंशाअल्लाह अमल करेंगे आप लोग। और एक साथ साथ ये भी ऐलान कर दो कि एक और काम है, और वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व शान व सीरत ये लोगों तक पहुंचाएं, और उसके लिए बेहतरीन तरीका है मकतब तैयबा पर
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے متعلق، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق کئی کتابیں موجود ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ کتابیں خرید کر لوگوں میں خوب تقسیم کریں، خوب لوگوں کے اندر بانٹیں، تاکہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کر کے اپنے سینے میں آقا کی محبت کو جگہ دیں، بلکہ گھروں کے اندر اس کتاب کو پڑھ کر کے لوگ آقا کی میلاد پڑھیں، آقا کریم کی تعریف و توصیف اور سیرت طیبہ بیان کریں، تاکہ لوگوں کے سینوں میں آقا کریم کی محبت پیدا کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ضرور کتابیں بھی حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت، ایسی محبت کہ آقا کی محبت میں جینا اور آقا کی محبت میں مرنا، اسی کو اللہ عز و جل ہمارا اوڑھنا بچھونا بنانے کی ہمیں توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔